اپنے عمل پر جو مطمئن ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ خوش ہوا کرو، اگر تمہارے پاس نیکی چل کے آتی ہے نا، خوش ہو جاؤ، کھلے دل سے دو۔ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تو کس دل سے دے رہا ہے۔ اس نے تیرے دل کو دیکھنا ہے، تیرے مال کو نہیں دیکھنا، تیرے بھینسے کو نہیں دیکھنا۔ کہتا سر میری جان چھڑا دیں، میرا سارا خاندان ڈاکٹر ہے، میری پہلی بیوی اتنی اچھی، اتنی محبت کرنے والی، اس بیماری کی وجہ سے مجھے چھوڑ گئی، اب میری دوبارہ شادی ہوئی ہے، اب میں 9 انجیکشن لگاتا ہوں۔ کسی کو مصیبت میں دیکھو، مذاق نہ اڑاؤ، یہ کہو اللہ اکبر میرے ایک بھائی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک قصہ سناتے ہیں، مجھے کہنے لگے سلفی صاحب یہ پین لے لیں، تحفہ ہے۔ تو آپ کو کس نے مجھے دیا؟ کہتا ہے میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر نا مجھے ایک لڑکا بڑا بضد کہتا ہے شیخ میرے گھر میری آپ کی دعوت ہے۔ کہتا دوستوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ کہتے وہاں میں گیا تو وہ مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے بولا نہیں میں نہیں پہچانتا آپ کو، کیونکہ کوئی گانا شانے سنتا ہوتا تو وہ اس کو پتہ تو ہوتا نا، ان کے تو ٹی وی نہیں ہے، ان چیزوں پہ نہیں ہے ان کو۔ کہتا جی کہ میں عالم لوہار جو پاکستان میں چمٹا بجاتا تھا نا، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا، جب اللہ نے جس طرح جس کو ہدایت دینی ہے مگر جو چاہے گا، کہتا میں اس کا پوتا ہوں۔ کہنے لگے تو تم یہ کیسے ایک دم چینج ہوا؟ کہتا مجھے نا قوالی کا بہت شوق تھا، تو میں گھر آتا تھا تو فیس بک پہ وہ کیا نام ہے یوٹیوب پہ جاتا، قوالی ڈالتا تو کوئی نکلا۔ کہ جب میں نے وہاں ڈالا تو وہ قوالیوں میں آپ بھی تھے، یعنی کہ آپ کا بھی وہ ایک کلپ اس میں تھا۔ میں بولا کہ اے مولوی بھی قوالی کر دیں؟ ہاں جی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کلک کیا تو آپ خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، درس دے رہے تھے قوالی کے اوپر۔ ظاہر دلیل سے بات کی جاتی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک پسند تھا، سب جانتے ہیں نا مسلمان، صحیح بتانا صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا کا منتر ہے۔ میوزک کو کیا بولا؟ زنا کا منتر ہے، میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں۔ تو ہم میوزک کے ساتھ نبی کا نام لیتے ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میوزک تو عبادت ہے عیسائیوں کی، میوزک تو عبادت ہے ہندوؤں کی۔ ہماری عبادت تو تم یہاں مسجد میں اونچا بول نہیں سکتے ہو۔ اب وہ کہتے جب میں نے آپ کو سنا تو اللہ نے میرے دل کو، اس دن سے میں نے توبہ کی، پھر اس نے یہ گانا بھی چھوڑ دیا۔ ہاں جی، یہ بقول ان کے جو انہوں نے مجھے بتایا۔ تو اللہ جب جس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، ایک چونٹی سے ہدایت دے دیتا ہے، ایک چڑیا سے ہدایت دے دیتا ہے، بشرطے کہ وہ ہدایت مانگے تو صحیح۔ ہم تو اپنے عمل پر ایسے مطمئن ہوئے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، باقی سب اللہ نہ کرے کوئی غیر مسلم ہے، میں صحیح ہوں، باقی سب غیر صحیح نہیں ہے۔ اپنے عمل پر جو مطمئن ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج بیشتر مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی ٹھیک اور نہ ٹھیک یہ اس کو پتہ ہے۔ مجھے ہر وقت یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت نماز میں بھی کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے؟ آپ یہ لفظ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے نا؟ آپ صراط مستقیم پر تھے، پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ اور میرا گمانڈ اتنا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، بے نمازی کو میں سمجھتا نہیں کوئی انسان۔ اگر کوئی 4 پیسے دے دیے کسی کو اللہ کے نام پر، وہ اس کو خرید لیتا ہوں۔ یہ جیسے میرا ذاتی ملازم ہے،
کئی لوگ کرتے ہیں نا مسجدوں میں مدارس میں دیے انج بیٹھے ہوندے دفتراں قاری صاحب جاندے گھنٹہ بیٹھے رہندے ہاں جی وہ کتنے سویرے سویرے آ گئے ہو قاری صاحب تسی دینے کنے ہیں 100 روپیہ مہینے دا کل آنا پھر نال ہی تھوڑی دیر بڈھی دا فون آ رہا پپو کوٹھے تو ڈگ پیا جی تے ہسپتال گئے ہیں ڈاکٹر کہندا ہے اینے دی وہ ملے گی وہ پلیٹ نا فٹو فٹ مگاؤ میں آ رہے ہیں اوتھے 100 روپے دا نہیں دیتا نیکی گھر چل کے گئی ہوئی ہے نیکی گھر چل گئی وہ قاری صاحب گئے نا سائیکل چلا کے 2 میل 3 میل دور انہوں گھنٹہ بہا کے کھلو کے پھر سویرے سویرے کدھر آ گئے ہو جی حالی تو اللہ دے بندے بون ہی نہیں کی تھی اللہ کے راستے میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں میں کرتا خوش ہوا کرو اگر تمہارے پاس نیکی چل کے آتی ہے نا خوش ہو جاؤ کھلے دل سے دو وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تو کس دل سے دے رہا ہے اس نے تیرے دل کو دیکھنا ہے تیرے مال کو نہیں دیکھنا تیرے بھینسے کو نہیں دیکھنا تیرے بکروں کو نہیں دیکھنا اس نے تیرا تقوی دیکھنا ہے نہ اس کو گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے تو میرے بھائی اس کا معاملہ ہے سارا اس لوتھڑے کا یہ آدھا پاؤ سے بھی کم ہے اور سارا سسٹم اسی کے اندر ہے اس کو میں نے ٹھیک رکھنا ہے اللہ میرے اور آپ کے دل کو نفاق سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کم تر نہ جانو دوسرے کو اس کے لیے دعا مانگو پہلے یہ کہو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے نا کسی معاملے میں تو آگے سے غلط لفظ اپنے بارے میں مت کہو تم ہو جاؤ گے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہاری تعریف کر دے ویسے منع ہے کسی کی منہ پر تعریف کرنا آپ نے فرمایا اس نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا جس نے اس کی منہ پر تعریف کی اگر کوئی بھولے سے تمہاری تعریف کر دے تو تم نے اللہ سے یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا نا جی اسی تے بڑے کئی اپنے آپ کو ماں بہن کی گالی دے لیتے ہیں اور نہیں جی اسی تے بڑے انج ہے جی یہ کہو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون اے اللہ میں نے نہیں اس کو کہا میں ٹھیک ہوں میری مغفرت کر دینا تکبر نکل گیا نا اس بات سے کہ اللہ میں نے نہیں کہا اس کو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا میں نے نہیں کہا اس کو میری مغفرت کر دینا ہاں جو یہ میرے بارے میں سوچ کر آیا ہے مجھے اس کے گمان سے بہتر کر دے ظاہر ہے نا میرا اندر سے کون جانتا ہے سوائے اللہ کے میرے کو کسی کو مصیبت میں دیکھو مذاق نہ اڑاؤ یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اے اللہ جس میں یہ مبتلا ہے میں نا مجھے محفوظ رکھنا یہ کہنا ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کرنی ہے پھر دیکھو جو کسی کا خیر چاہتا ہے اللہ اس کو فرشتوں کو اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ تم اس کے لیے خیر کر دو جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے اس کا برا ہو جائے گا اس لیے میرا جاتا کیا ہے 2 لفظ بولنے سے ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ مرض لگ گیا ہے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو میں ایک واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں میرے پاس ایک آیا میں پرانے سلفی ہاؤس کی بات کرتا ہوں اس سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں میرے پاس مجھے کہتے ہیں سلفی صاحب میں آپ کا ہمسایہ ہوں سامنے ہمارے محلے کے سامنے سول ہاسپٹل تھا کہتے ہیں میں نیرو سرجن ہوں اس ہاسپٹل کا اب رونا شروع ہو گیا اس نے یہ نہیں دیکھا اتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے ایسے اس نے وہاں سے اٹھایا یہاں پر نشان تھا ٹیکہ لگنے کا انجیکشن لگنے کا نشان تھا کہتا سر میری جان چھڑا دیں میرا سارا خاندان ڈاکٹر ہے میری پہلی بیوی اتنی اچھی اتنی محبت کرنے والی اس بیماری کی وجہ سے مجھے چھوڑ گئی اب میری دوبارہ شادی ہوئی ہے اب میں 9 انجیکشن لگاتا ہوں دن میں اللہ کا واسطہ میری جان چھڑا دیں اس سے میں نے اس سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہوا آپ کو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں میڈیکل سمجھتے ہیں ہر دوائی کے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو عادت کہتے ہیں مجھے تقریباً 14 سال سے یہ عادت ہے
میں نے کہا اسٹارٹ کیسے ہوا؟ بڑی عبرت والی بات ہے، سنایا کرو لوگوں کو تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ کہنے لگے میں رات کو سویا ہوا تھا، ایک پیشنٹ آیا، میرے ملازم نے مجھے اٹھایا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پیشنٹ آیا ہے۔ میں اٹھا، ایمرجنسی میں گھروں میں ہوتا ہے نا ان کا سامان وغیرہ، کہتا جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک گندے کپڑوں والا، پھٹے کپڑوں والا، ٹوٹے جوتوں والا انجیکشن ہاتھ میں پکڑا ہوا مجھے کہتا ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ انجیکشن لگا دو، میں مر جاؤں گا۔ کہتا میں نے اس کو تھپڑ مارا، گالاں کڈیاں، تھڈے مار کے کیونکہ وہ لودیا پٹھیا میری نیندر خراب کر چکی۔ وہ اٹھیا، چلو کوئی دیہات لگی ہے، کوئی 2-4 ہزار روپے کا کوئی گاہک آ گیا ہیں جی، اس نے اس کا انجیکشن کہتا میں نے توڑا، اس کو دھکے مارے، ملازم کو 2-3 ٹڑیاں آ کے میں سو گیا کہ دیکھا کرو بندہ، اور وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اب کہنے لگا صبح میں اٹھا، اپنے حساب سے نہایا، ناشتہ کیا، سب کچھ کیا، آفس جاتا ہوں، آفس میں بیٹھتا ہوں، بار بار دماغ میں آتا ہے انجیکشن لگاؤ، بار بار میں کہتا ہوں میں لڑتا ہوں، میں کیوں لگاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے میں نے چٹ پہ لکھا اس انجیکشن کا نام، چپڑاسی کو بلایا، اس کو چٹ دی میں نے، جو لے کر آؤ، کہنا میں نے وہ انجیکشن خود لگایا۔ وہ دن آج کا دن ہے۔ ڈرو اللہ سے، بیماری سے نفرت کرو، بیمار سے نہیں۔ وہ ہو گیا، مبتلا ہو گیا ہے، وہ بھی کسی ماں نے جنا تھا، کوئی اس نے ٹھڈے مارتا، کوئی کہتا جہاز ہے نا، اللہ اکبر۔ اب وہ پھنس گیا ہے، اب وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کے لیے دعا مانگو، اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہو نا تو اللہ کے لیے اس کے لیے دعا تو کر دو یار، اس کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے۔ لا